امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شاہ امم رکھیے. کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شاہ امم رکھیے. میں خاک ہوں میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے. میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے. کرو یہ مجھ پہ ہمیشہ شاہ امم رکھیے. اور مجھے تو مانگنا آتا نہیں میں کیا مانگوں. مجھے تو مانگنا آتا نہیں میں کیا مانگوں. میرے طلب کو میرے طلب کا شاہد و سرا بھرم رکھیے. میری طلب کا شاہد و سرا بھرم رکھیے. میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں اور K21 کی اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے انوار رمضان کے سلسلے میں پھر دوبارہ حاضر ہیں خوبصورت آج کا دن اور آج کا موضوع اور جس کی ابتدا آپ جو نے سرمایہ کھویا تھا ہاں ہاں 16 رمضان امجد صابری شہید امجد صابری صاحب ان کی یاد میں آج باتیں ہوں گی ان کی یاد پہ ہمیں ان کو ٹریبیوٹ دینا ہے بالکل اور آج شکیل بھائی ہمارے ساتھ اس لیے آئے ہیں کیونکہ شکیل بھائی کا سب سے زیادہ ان کے ساتھ تعلق رہا ہے کسی بھی شو کے اندر یا کسی بھی تھیٹر کے اندر آپ کو بہت ساری یادیں پیش رہے ہیں جانیں گے شکیل بھائی سے بھی اور شکیل بھائی آج میرے ساتھ میزبانی کے بھی فرائض انجام دیں گے اور شکیل بھائی امجد صابری ایک سرمایہ تھے بے شک بڑا نقصان ہوا ہے قوم کا ایسا قوال میرے خیال سے بڑے صغیر میں قوال اور قوال تو ایک اس کی پروفیشن کی والی بات تھی نا ایسا انسان سب سے بڑی بات ہے انسان کمال تھا اللہ تعالیٰ جی بہت ساری خصوصیات ہیں وہ پروگرام کو آگے جیسے ہم لیتے چلیں گے تو اس کا بڑی اچھی اچھی باتیں ہوں گی لیکن آج جو ہمارے مقرر یہاں موجود ہیں میں چاہوں گا ان کے بھی تعارف ہو جائے اور تفسیر قرآن یہاں سیدہ رباب قاظمی صاحبہ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ بر صغیر کی پہلی تفسیر نگار خاتون ہیں ماشاءاللہ جن کی جلد پہلی مصفل قرآن مصفل کریم کے نام سے جلد اول یہ شائع ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ ایجوکیشن سے بھی ان کا تعلق ہے اور مزے کی بات ہے پالیٹکس سے بھی تعلق ہے یہ آپ کا ماشاءاللہ یہ بڑی یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک تو تعلیم کا شعبہ اور پھر پالیٹکس اور پھر ماشاءاللہ یہ مفسر تفسیر قرآن آپ کی جستجو جو ہوتی ہے نا تلاش جو ہوتی ہے وہ الٹیمیٹ جا کے نا اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ختم ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز نوازا کہ بر صغیر کی پہلی آپ تفسیر نگار خاتون ہیں جی مجھے یہ میں کہوں گی کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب اور ان کے ازواج کا یہ مجھ پہ کرم ہے اور میری دل کی لگن تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو کہ رہتی دنیا تک تو یہ رہتی دنیا کے بعد تک رہنے والی چیز ہے کیونکہ پروردگار عالم کا کلام ہے تو پروردگار عالم کا کلام نہ کبھی تمام ہوگا اور نہ کوئی تمام کر سکتا ہے تو یہ کلام کے ساتھ کام کیا ہے میں نے اس لیے اب مجھے یقین ہے کہ میرا نام بھی ہمیشہ باقی رہے انشاءاللہ تفسیر جو آپ نے اس میں شائع کی ہے ناظرین کو بتائیے کہ تفسیر کس حوالے سے آپ نے اس میں شائع کی دیکھیں تفسیر کے متعلق ہم لوگ کے ہاں بڑی خواتین میں بھی اور مردوں میں بڑا خوف رہتا ہے کہ یہ اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا دراصل تفسیر تو اصل میں ہے ہی قرآن کی ایکسپلینیشن مطالعہ کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں لیکن یہ جو تفسیر ہے نا یہ قرآن پاک کو آسان کر دیتا ہے سمجھنے میں بالکل سمجھنے کے لیے یہ تفسیر کی ہی اسی لیے جاتی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے یعنی کہ ہر آیت کے ظاہر اور باطن دونوں کو انہوں نے بتایا ہے اور ظاہر کیا ہے جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں جو ہماری سمجھ ہے جو باطن ہے تو ہمارے ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے 70 باطن اور 70 ظاہر ہیں تو 70 باطن کو ہم جیسے انسان تو نہیں سمجھ سکتے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا یعنی کہ مکمل 73 حروف کا ٹوٹل علم ہے پروردگار عالم کے پاس جو کہ 72 حروف کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا اور ایک اس لیے اپنے پاس رکھا کہ وہ پروردگار عالم ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ ذات پروردگار یعنی کہ مالک ہونا کل ہونے کے لیے اس نے ایک حرف اپنے لیا بالکل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی یعنی کلام پروردگار کو یعنی کہ اسٹیٹمنٹ پروردگار کے عالم کی بات کو انسانوں تک پہنچانے والی پہلی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہم اس قرآن کو چاہیں کہ خود سے سمجھ لیں تو کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے تو جو محکم ہے انہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنا ہے لیکن کچھ متشابہ ہیں جن کو بار بار مختلف ان کے میننگ انسان کے ظرف کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ظرف کچھ اور ہے عطا کیا ہے بالکل میرا ظرف یعنی کہ میرا پیمانہ کچھ اور ہے مجھے میرے پیمانے کے حساب سے
مجھے علم ملے گا. اگر میں سوال کرنے جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے میں سوال کروں کسی بھی آیت کے متعلق تو مجھے میرے ظرف کے حساب سے وہ علم عطا کرے گی کہ میں کتنا برداشت کر سکتی ہوں. اگر میں وہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا ہے تو اسے اس سے زیادہ علم کا ملے گا. اب آپ کے سامنے جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں, ان کے پاس اتنا علم تھا کہ انہیں علم کے 10ویں درجے پر جو ہے وہ فائز کیا گیا. کہ کہا جاتا ہے کہ اگر مقداد کو سلمان کے متعلق پتہ لگ جائے کہ وہ کیا جانتے ہیں تو جو ہے مقداد جو ہے وہ سلمان کو تہہ تیغ کر دیں گے. تو اندازہ لگائیے کہ علم ایسی چیز ہے جو کہ ہر کسی کے پیمانے کے حساب سے لی جائے. یا تو دعا کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا تو پیمانہ بڑھا دیں, یا پیمانہ بڑھا دیں, یا پھر علم. میں میری جیسی شخصیت ہوں نا, میں تو یہ کہوں گی کہ میں تو بڑی چھوٹی شخصیت ہوں, میرا ظرف بھی بڑا چھوٹا ہے, لیکن آپ دینے والے رحمت للعالمین ہیں. اور پروردگار عالم کی ذات وہ ہے جو کہ تمام عالمین کو رحمان و رحیم ہو کے عطا فرما رہا ہے. ٹھیک ہے, بلا تفریق فرما دے رہا ہے, عطا کر رہا ہے, نعمت عطا کر رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ نبی رحمت للعالمین ہے, یہاں صرف زمین کے لیے, زمین یا مسلمین نہیں ہیں, نہیں رحمت للعالمین. اب ہمیں نہیں پتا کہ 28,000 عالمین ہیں. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہمیں بتا دیا 28,000 عالمین ہیں, ورنہ پروردگار عالم نے عالمین پتہ نہیں کتنے بنائے ہیں, ان تک ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن ہماری گنتی کے لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی اکرم سے کہلوا دیا, یا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ 28,000 عالمین پہ یہ رک جائیں, ان کی برداشت ختم ہو جائے. آسان کر دیا, آسان کر دیا, کیونکہ ہم گنتیوں کے کہا جائے علم العادات کے جو ہے عادات کے کہا جائے کہ گردش میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ 12 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ 25واں گھنٹہ کہاں سے لائیں گے. سبحان اللہ. لیکن پروردگار عالم وہ ہے جو کہ کہا جائے کہ وہ جو ہے وہ ہزاروں گھنٹوں کا کریٹ کرنے والا ہے, سبحان اللہ, وہ پیدا کرنے والا, وہ بنانے والا. اس نے کہا جائے کہ اپنے نبی کو معراج پہ لے گیا, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, لیکن جب معراج سے جب واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جائے کہ بستر سراحت کی گرمی بھی ویسے ہی باقی تھی اور آنے جانے کا وقت بھی سیکنڈوں میں تھا. تو اب زمین کا وقت اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت اپنے نبی کو بلانے میں لگایا, بستر گرم رہا, وقت روک دیا, ہلتی رہی, کہا جائے کہ وہ کنڈی جو ویسے تھی ہی رہا, سب کچھ ویسے کا ویسا رہا. تو اندازہ لگائیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے کہا جائے قرآن پاک کے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے ہمیں بتایا, ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے لیے کتاب کافی نہیں تھی, سبحان اللہ, ہم کتاب کو کافی سمجھ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہر کتاب کے ساتھ ایک ہدایت دینے والا آیا, ایک رہنما آیا, توریت آئی تو اس کے ساتھ انجیل آئی تو اس کے ساتھ, یعنی کہ ایسا کوئی بھی نہیں. صحیفہ جات آئے تو ہر صحیفے کے ساتھ جو ہے اس صحیفے کے ایک نبی بھیجا گیا سمجھانے کے لیے. توریت, انجیل, زبور, قرآن. یہی بات نہیں تھی کہ اس کے بعد بھی ایک شریعت لے کے, ایک کتاب لے کے آئے تو اس پہ 5-5, 6-6 نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. یعنی کہ کتاب ایک ہوگی لیکن ہدایت کرنے والے 12 سے اوپر چلے جائیں گے. تو یہی کتاب ہے. اسی طرح سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت کے علماؤں کو کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاؤں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے انبیاؤں سے آج کے علماء افضل ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب الہی اور علم محبت صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد ہے. بس سبحان اللہ, بڑی اچھی بات. اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو قرآن شریف کی تفسیر کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج ہو اس کے بارے میں. مطالعہ کریں گے اور جلد اول ہے ابھی آئندہ, یعنی کہ آپ کا جی حالات کی وجہ سے میرا کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے پرنٹنگ کا, اور والیوم 2 بالکل تیار ہے. اور اس والیوم 2 کو اس دفعہ آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب جو کہ المیزان کے ٹرانسلیٹر ہیں اور انہوں نے 6 جلدیں ٹرانسلیٹ کی ہیں, لندن میں ہوتے ہیں, وہ اس دفعہ اس کے اوپر مجھے دیں گے, اظہاریہ اپنا لکھ کر دیں گے. پھر ہاشم رضا غدیری صاحب اس پہ جو ہے وہ اظہاریہ اپنا لکھ کر دیں گے. تو بہت سارے لکھ جید لوگ جو ہیں علماء ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب اور لوگوں نے, عام لوگوں نے بھی دیا ہے. بریگیڈیئر سبطین جعفری صاحب ہیں, جنرل نور صاحب ہیں, ان لوگ سب نے بھی پڑھا اس کو. اور حقیقت دیکھیے اپنی رائے دی ان لوگوں نے, جی مجھے بھیجا ہے اور میں انشاءاللہ اپنی دوسری جلد کے ساتھ وہ سارا اٹیچ کروں گی.
علامہ قاصد مہدی صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو طالب جوہری صاحب ایک بہت بڑا ہاں نام ہے. بہت بے بڑا شک، بہت بے بڑا. شک. تو طالب جوہری صاحب نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے. واہ واہ واہ. اور وہ عقیل ویڈیو بھی قرابی صاحب نے اس کے عقیل نظر ثانی قرابی ان کی. صاحب نے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اس پہ نظر ثانی اپنی زندگی میں کی تھی، تو وہ ٹرانسلیشن اس میں لگی ہوئی ہے. ٹرانسلیشن جو ہے نہیں میری تفسیر ہے، ٹرانسلیشن ان کی ہے. اور پھر شہنشاہ نقوی صاحب کو سب جانتے ہیں، تو شہنشاہ نقوی صاحب نے اس کو ایک بہت بڑا کام، یعنی کہ شاہ صاحب بڑی اسٹرگل کی ہے. ہاں بہت یہاں جی تک اس پہنچنے میں میں مجموعہ پیچھے بڑی struggle بہت کی ہے. میری کہا جائے کہ ایک اسٹرگل ہے، ایک پوری 20-25 داستان سال ہے. کی صرف اسٹڈی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہت اس اعلیٰ. میں نے یعنی کہ پڑھنا، آپ کو میں ایجوکیشنسٹ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایجوکیشنسٹ ہاں یہ بتائیے کہ یہ ایز اے ایجوکیشنسٹ میں نے باجوڑ میں پڑھایا ہے، وائس پرنسپل، اور پھر میں نے وانا میں پڑھایا ہے، میں نے کوہاٹ میں پڑھایا ہے، میں نے بھاولپور میں پڑھایا ہے. آپ کہیں کیسے، میرے ہسبینڈ آرمی میں تھے، اور یہ وہ ایریاز تھے جہاں خواتین باہر نہیں نکلتی. اچھا اچھا اچھا. خواتین بھاولپور میں ڈرائیونگ نکلتی نہیں کرتی. بھاولپور ٹھیک تھا، لیکن باجوڑ اور وانا ہاں جیسے باجوڑ ایریا وانا نہیں. نہیں. اور آج یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 2000 کی جی بات جی بتا رہی ہوں. وہ جب اس وقت اور وہاں پہ بہت سخت حالات تھے. جی اس وقت تو بہت ہی زیادہ جو ہے حالات وہاں پہ تھے پیچیدہ خراب. تھے حالات. تو اب جو ہے وہاں پہ وانا میں نے پڑھایا. اسی طرح باجوڑ میں جب میں ڈرائیونگ کر کے خود جاتی تھی اسکول، تو دونوں طرف بچے کھڑے ہو کے کلیپنگ کرتے تھے کہ ہماری میڈم جو ہے وہ گاڑی چلا کے آتی ہے. واہ واہ کیا بات. تو یہ ہے مختصراً یہ بتائیے کہ وہ یہ پولیٹیشین. جی پولیٹیشین، میرے بچے بڑے تھے، کیا آپ گھر میں رہتی ہیں، کچھ کریں، آپ کچھ کریں. تو میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی ایجوکیشن میں، لیکن وہ کچھ حالات کی وجہ سے میں نہیں کر پائی. تو مجھے کہتے تھے کیا آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. تو ان دنوں میں نے مجلس بھی نہیں پڑھنا شروع کی تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا میرا. تو سی بی اے میں پڑھتے تھے بچے، اور وہ ان دنوں عمران خان بہت زیادہ یوتھ کے لیے تھے. تو اس وقت میں نے جو ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو ہے تحریک انصاف جوائن کیجیے. اچھا اچھا. میں نے ان دنوں الیکشنز کے بعد ہی 2015 میں میں نے کی، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ میں نے سرو کیا. پھر ایم کیو ایم والوں کو یاد آ گیا کہ ہمارا بندہ کہاں جا رہا ہے. اچھا اچھا. تو میرے ویسے بیک گراؤنڈ بھی پالیٹکس کا ہے. میرے چچا بھی خود فیڈرل ہیلتھ منسٹر رہے ہیں، بے نظیر فرسٹ گورنمنٹ 88 میں. اور ابھی بھی میرے کزن جو ہیں مسرور احسن جو ہیں، وہ ابھی بھی پیپلز پارٹی میں. میڈم اب رہ کیا گیا؟ نہیں رہ ماشاءاللہ سب کچھ تو آپ نے کر لیا. الحمدللہ الحمدللہ. شاہ صاحب کیا کیا کافی کیا کیا. ہمارے ساتھ عالم جی علامہ بھی ہیں بہت ہمارے کچھ ساتھ. ہے، ابھی بھی بہت کچھ ہے. بس یہاں پہ بتا دوں کہ میں ایم کیو ایم کی جو ہے سوشل فورم کی کمیٹی ممبر تھی، اور اب میں مشرف صاحب کی پارٹی میں. ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ بھی بلایا جائے، کیونکہ ابھی تاکراتیں شروع ہوں گی. کیونکہ قرآن کا نزول ہوا تھا. ہمارے ساتھ علامہ صاحب ہیں، علامہ محمد فہیم نعیمی صاحب. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ علامہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات دیکھی کہ تفسیر انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر کو لکھا. لیکن قرآن کیونکہ یہ اشرائے مغفرت ہے، اس میں مغفرت کی بات کی ہے. پروردگار نے کہا کہ اے لوگو تم اپنی مغفرت کا سامان اس اشرے میں جمع کر سکتے ہو. معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو علامہ صاحب بتائیے کہ معافی کس طرح سے مانگی جائے اور اللہ کی ذات کو کیسے راضی کیا جائے، کیونکہ ہماری حیثیت اور ہمارے اندر جو منافقت ہے، ہم خود تو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا نہیں سمجھ پاتے. یعنی کہ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ عام دنوں میں تو معافی مانگتے ہیں ظاہر ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں 10 دن جو خاص اشرائے مغفرت ہیں، اس میں کیا خاص عبادات ہوں یا کیا وظائف وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، بہت اچھی بات پوچھی آپ نے عشرۂ مغفرت کے حوالے سے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخاطئین التوابون. ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثیر التوبہ ہو. واہ واہ واہ. دیکھیں، میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں جیسے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، بار بار غلطی ہوتی ہے. اگر آپ میرے بڑے ہوں اور مجھ سے بار بار غلطی ہو تو آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو بار بار غلطی کر رہا ہے، غلطی ایک بار ہوتی ہے، 2 بار ہوتی ہے، 3 بار ہوتی ہے، بار بار غلطی نہیں ہوتی.
تو اسی طرح ہم نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گی. بے شک بے شک. جی بالکل، وہ ہمیں معاف کر دے گی. تو ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. صرف ایک بات اگر ہمارے ذہن میں یہ نشین ہو جائے کہ اگر ہم گناہ کریں اور ہمیں توبہ کی مہلت ہی نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو جس حال میں مرے گا وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا. واہ 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 واہ، بہت. اگر ہم گناہ کرتے ہوئے مر گئے تو وہ گناہوں کے ساتھ ہی جائے گا. جی ہاں بہت اچھی بات ہے قبلہ علامہ آپ کی. تو ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہوں، میں نے کوئی بھی چیز موبائل رکھوا دیا اور یہ کہا میں آپ سے یہ فلانے وقت میں لے لوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت کریں گے، امانت سمجھ کے. بالکل امانت سمجھ کے اس کی حفاظت کریں گے کہ یہ فلانے بندے کی ہے، اس کو مجھے لوٹانی ہے. تو اسی طرح جب کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم اللہ کی امانت ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جانے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی امانت ہے تو اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، جب حج فرض ہو تو حج ادا کریں. تو اسی طرح کے دیگر معاملات ہیں، احکامات دین ہیں. لیکن ہم جب نظر ڈالتے ہیں اپنی زندگی پر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک انسان کا تو خیال ہے، اس کی چیز کی تو آپ کو حفاظت کا خیال ہے، لیکن جو خالق حقیقی ہے جس کے پاس ہمیں جانا ہے اس کے احکامات کا ہمیں خیال نہیں. بہت خوبصورت بات ہے. واہ 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 واہ. اس کے احکامات کا ہمیں خیال نہیں. تو یہ چیز ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات. اب دوسری بات، اب جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ جیسا کہ عشر مغفرت چل رہا ہے، کیا کریں ہم؟ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو، بے شک میں معاف کرنے والی ذات ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب معافی مانگے تو کیسے مانگے؟ میں نے علماء سے رجوع کیا. علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اے میرے بندے، توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں. اگر تو ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو تیری توبہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں، نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ جن گناہوں میں آپ مبتلا ہیں اسے فوراً ترک کر دیں، چھوڑ دیں. دوسری شرط کیا ہے؟ اب جو گناہ آپ کر چکے ہیں اس پر نادم بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پختہ ارادہ اور مضبوط عزم کر لیں کہ اب گناہ نہیں کرنا، اب گناہ نہیں کرنا، بلکہ دل میں یہ ٹھان لے کہ گناہوں کی طرف بھٹکوں گا بھی نہیں. جب ہم ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اے میرے بندے میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. اور صرف توبہ کو قبول نہیں کروں گا، اور سنیں قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میرے بندے تو معافی مانگ، میں معاف کرنے والی ذات ہوں. جب تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تمہیں آسمان سے موسلادھار بارش تم پر برساؤں گا، تمہیں مال و دولت بھی نوازوں گا، تمہیں اولاد بھی دوں گا اور تمہیں جنتوں میں بالا خانہ بھی عطا فرماؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور آپ کے اس علم کی روشنی کو اجاگر کر سکیں. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد اور کہیں نہیں جائیے گا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں
आमदीद नाज़रीन, खुश आमदीद। आज 16 रमज़ान जिसकी सहरी हम करने जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन आपको बताएं कि आज के दिन पूरी कौम का सबसे बड़ा नुकसान कवाली सूफियाना कलाम जिसकी पहचान अमजद साबरी ने इस तरह से बनाई कि शायद ही अब कोई उन जैसा आएगा। और आज हम उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दे रहे हैं K21 सहरी कॉम्बिनेशन में। शाह साहब, आपके साथ तो अमजद भाई का क्या ताल्लुक़ था ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे, नाज़रीन को बताइए कि वो कवाली से हट के दोस्त कैसे थे, भाई कैसे थे, और आपके साथ उनका क्या ताल्लुक़ रहा? चुलबुला, हंसी मजाक, ऐसा ताल्लुक़ था। मैं चाहता भी जाने के बाद आपके साथ उनका हंसी मजाक करना, बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हैं जो अमजद भाई के साथ, और बहुत बड़ी बड़ी ऐसे वाक़यात भी हैं जो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ मैं। लेकिन दोस्त बहुत अच्छे थे। कवाल या नात ख्वां वो तो एक कमाल थे, उसमें कोई सानी नहीं उनका, लेकिन इंसान इतना प्यारा था वो, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसमें, कि जिसके ज़ुबान कभी ना नहीं था किसी भी काम के लिए, दोस्तों की मदद के लिए, हर किस्म की जो होती तकलीफ। अच्छा, वो थोड़ा सा वो भी थे, तबीब भी थे ना, हिकमत भी जानता था वो। हमारा करीबी बड़ा प्यारा रिश्ता था, नब्ज़ देख के मुझे काफ़ी बातें बताता था वो ना। अच्छा शाह साहब ये इस्तेमाल करो, तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो। नहीं प्यासा क्या कुएं के पास जाता भाई, घर पे आओ, किसी ना किसी माँ तो घर पे आओ, यानी किसी न किसी माँ ने घर पे गए जी माशाल्लाह। मैं तो ऊपर डायरेक्ट जाता था, जब बता रहे थे नाज़रीन को बताइए। हाजी साहब जब जिंदा थे तब भी मैं जाता था, और मैंने तो वहाँ बैठ के एक हाथ है ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमने बड़ी महफिलें अटेंड की हैं, और घर फैमिली मेम्बर की तरह वहाँ बैठे हैं। और वहाँ की बड़ी यादें, कवालियाँ भी हैं, बाजे गाने भी गाते थे, सब एक बहुत हसीन याद है। चाय हम पीते थे, हम जस्ट भाई वो कटोरा था चीनी का ना, उसमें ज़्यादातर वो शौक से पिया करता था। बस वो मैं फ़ोन करता रात के 3 बजे, घर पे हो तुम कहो, मैं बताता मैं फ़लाँ जगह शीश महल में बैठा हूँ, आ जाओ, 2 मिनट का रास्ता डिस्टेंस से। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट की पहुँच गया, ऊपर गया डायरेक्ट चाय पे, फिर हमने सुबह वहाँ से फजर के बाद ही निकलना है भाई। तो ये यादें भी आती हैं, ऐसी यादों को ताज़ा करने के लिए आज हमने इस महफिल को सजाया। और हमारे साथ जो है इस वक्त शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, उनके चचादास भाई हैं अमजद भाई के, और हाजी मकबूल अहमद साबरी भरूम साहब के साहबजादे हैं। इनका खुद एक बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह, मकबूल साबरी कोई कम लेजेंड्स पाकिस्तान के, उनके साहबजादे शुमाइल साबरी साहब यहाँ मौजूद हैं। आपको शुमाइल, आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे अमजद भाई के हवाले से, और उनके साथ मोहम्मद खालिद भाई, ये भी उनके साथ रहे, हमनवाई की कवाली के साथ उनके अंदर दोस्त थे, बचपन के दोस्त मामूजाद भाई भी हैं आप उनके। आज हम जानेंगे शाह साहब, आगाज़ करते हैं शुमाइल भाई के, मतलब किस तरह से शुमाइल भाई मोहब्बत तो रहती है कज़न्स में, भाइयों में, लेकिन आप ज़्यादा उनके करीब थे। क्या ऐसी बातें उनकी आपको याद आती हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब वो बातें नहीं हैं? जी बस वो ये कि वो भी हमारे उस्तादों की मतलब हैसियत रखते थे। जब हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ तो हमने उनके बाद अमजद भाई को ही देखा, और जब उनका इंतकाल हुआ तो हम फिर वही यतीम हो गए। और ये कि जब वो हमारे साथ होते थे तो हमसे कहते थे बेटा आओ घर पे, ज़रा प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा कुछ कलामों को हम देखते हैं, कहाँ तक पहुँचे हो, क्या कर रहे हो, आवाज़ का रेंज कैसा हो अब तुम्हारा। तो ये सब एक यानी एक दोस्त भी थे वो, और भाई भी थे बड़े। तो वो बस क्या जब आपको पता चला कि ये हादसा पेश आया है तो क्या फीलिंग्स थी आपकी उस वक्त? बस जी टूट गए थे, मैं बयान नहीं कर सकता। यकीन आ रहा था आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रहा था यकीन। और उनकी याद तो बस दिलों में रह गई है, और हमेशा उनकी याद आती रहेगी, और उनकी कलाम हम सुनते रहेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। आपको भी माशाल्लाह बड़े अच्छे जी यकीनन सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से मैं अब इस ख़ानदान का नाम, आप भी माशाल्लाह से मुझे वॉच करते रहते हैं, तो माशाल्लाह से इंटरनेशनल वाइज भी माशाल्लाह से मैं जा रहा हूँ। घराना ऐसा है जिनके तवस्सुल से आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तो आपसे बंदा ये बात करना भी मैं समझता हूँ कि वो छोटी बात होगी। बस के नाज़रीन हम चाहते हैं कि आपसे कुछ थोड़ा सा अमजद भाई का कलाम अगर आप हमारे नाज़रीन को अच्छा हदिया करें तो। जी हमारे बुज़ुर्गों का
कलाम है, इससे मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा। अमजद भाई भी पढ़ते थे इसको, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अमजद भाई की स्टाइल में मैं हाँ हाँ, और अच्छी बात है। तो अल्लाह हबी रसूल का, अल्लाह हबी रसूल का, जन्नत रसूल की तो दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली, सुभान अल्लाह, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अल्लाह भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली सल्लल्लाहु, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, जिए क्या कहने, सरकारे मदीना भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, तो कुछ नवासों का, उन नवासों का, किन नवासों का, उन नवासों का, किनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। और जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। बादर्द खुल्द पाक से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, तो कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। सुभान अल्लाह, दर पे आया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल। अल्लाह, क्या मैं अपने आप इस काबिल नहीं समझता है कि बस अमजद भाई की, लेकिन आपने अमजद भाई की तरह माहौल बांध दिया, कोशिश करी है, समा बांध दिया। क्या कहने शुमाइल भाई? अच्छा, आप में दोनों अंग है, वालिद साहब के भी है, हाजी मखदूम साहब का भी अंग है। असल तो वही हाँ जाहिर है वो जो देखिए अल्लाह कहना तो ये तो वालिद साहब की तरफ से, इसलिए अब जब साबरी घराना इसी से ही पहचाना जाता है। अल्लाह का नाम लेना साबरी घराने की पहचान है ये। अल्लाह मतलब पता चल रहा है बड़े हाजी साहब का ये उन्हीं की तरफ से आ गए। खालिद भाई आपसे भी बड़े अच्छे दोस्त आने थे उनके, अच्छी महफिलों में अच्छी बातें, ये हर रिश्तेदारी का एक वक्त पे आपके साथ उनका जाना और महफिलों को देखना समझना, बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशनें भी आपने उनके साथ की हैं। तो कौन सी ऐसी बात आपको उनकी याद आती है? कोई वाकया, कोई ऐसी बातें, कोई? मैं समझता हूँ सारी उनके साथ ऐसे मामला चले हैं माशाल्लाह से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उनके साथ महफिलें भी करी, मेरे साथ वो बचपन में मैट्रिक उन्होंने मेरे साथ किया। एक ही स्कूल में थे और एक ही डेस्क पे बैठते थे हम। जो भी करना होता था मतलब शरारतें वरारतें सब चीज़ें सब एक साथ ही होती थी हमारी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जन्नत में तो है, शहीद हैं वो, और शहीद तो जिंदा भी होते हैं और वो तो हमारे दिलों में जिंदा है। देखें ना आज आपने जो उनकी वो कवाली पढ़ के जिंदा कर दिया, जिंदा है नाज़रीन वो, यकीनन वो हर ट्रांसमिशन में है जहाँ जहाँ वो जाते थे। या मेरे ख्याल में 11 साल की उम्र में अमजद साबरी ने शुरू कर दिया था। हाँ, अरे फिल्म में भी आया है वो। फिल्म थी साबरी ब्रदर की फिल्म थी सहारे। अच्छा, सहारे फिल्म थी, उसमें लब पे आती है दुआ, बल्कि अमजद भाई छोटा था 11 साल का। सहारे फिल्म थी जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिया था
اس کی صرف 1 یا 2 روپے ٹکٹ تھی اس کی. کیا بات ہے. محمد علی صاحب تھے اس میں, سارے محمد علی, فلم میں ہم بھی تھے. اچھا محمد علی صاحب تھے. اچھا, اور اس میں کلام بھی تھا تاجدار حرم. تاجدار اس میں تھا, وہ میں نے بہت بھائی. دیکھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے خالد بھائی. تو خالد بھائی آپ کو ان کی زیادہ تر باتیں تو ساری یادگار ہوگی. کوئی ایسی بات بتائیے کہ جسے یاد کر کے, جسے سوچ کے آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ٹوٹ چکے ہیں. بھائی اسکول لائف میں تھے. چلو ایسے پوچھ لیں, غصے میں کیسے تھے؟ چلے مجھے تو پتا غصے میں تو بہت تھے. مائک تھوڑا سا اوپر کر لیں کیونکہ غصے میں وہ ماشاءاللہ سے جیسا غصہ تھا ان کو اور ویسے ہی پیار تھا, جو بات ہے. اور ہم سے تو زیادہ غصہ کرتا بھی نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ بھائی کسی بات پر جو کوئی غلط بات ہو جاتی تھی, لیکن وہ کسر بھی نہیں چھوڑتے تھے بھائی امجد بھائی, کہ بھائی خالد بھائی یہ غلط ہے, یہ تو ذرا خیال رکھو. ایک دفعہ ہم لوگ کلاس میں ہی تھے, تو ہماری میڈم تھیں اور ہمارے ٹیچر جو تھے, تو انہوں نے بھائی ہم سب کو ایک ساتھ مرغا بنا دیا. امجد بھائی بھی ساتھ تھے؟ جی امجد بھی ساتھ تھا. تو بس مرغا بنانے کے بعد کافی دیر تک ہم 10-5 منٹ تک بنے رہے. تو پھر میں نے کھڑے ہو کے بولا, میں نے کہا میڈم سوری ووری کری, تو پھر اس نے بھی میرے ساتھ سوری ووری کری. اچھا, بہت باتیں اس کی ایسی تھیں. اب میں اتنا ٹائمنگ نہیں ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. بہت ساری بات. اور دوسری بات یہ بتاؤں میں ابرار بھائی, اتنی ایج نہیں تھی اس کی ماشاءاللہ, تو قد کاٹ ڈول تھی, ایج کم تھی. زیادہ اللہ اس کو غریق رحمت کرے بھائی, مجھ سے بھی بہت چھوٹے تھے, لیکن دیکھنے میں ماشاءاللہ لمبا چوڑا. تو پھر وہ اسی لیے وہ جو ہے نا شخصیت پرسنالٹی تھی نا, وہ کمال تھی جس پہ. پر ہم سب کو دکھ ہے بھائی, لیکن جانا سب نے, لیکن اس طریقے سے جانا یہ اس بات کا بہت دکھ ہے. یہ دکھ ہے اور تا حیات رہے گا جب تک. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو یاد کر سکیں. ویسے تو ہر دلوں میں وہ بستے ہیں اور بستے رہیں گے. جو ان کا کلام بھر دو جھولی, تاجدار حرم جیسے کلام, آپ دیکھیں کہ ان کو دیکھ کر بچوں میں بڑی اویئرنیس آئی ہے کہ بچے بھی امجد صابری بننا چاہتے ہیں. اور آج جی بدر شاہ صاحب کہ آج بچوں کے جو ہے, اب بچوں میں بھی ایک امجد صابری اچھی بات ہے بننے جا رہا ہے. اور ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں موئز, حافظ موئز, جو کہ امجد صابری بنے بنائے امجد صابری آپ کو دیکھیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے کیسے ہیں موئز آپ. السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسے؟ کرم اللہ پاک کا. موئز, امجد صابری کی شباہت آ رہی ہے. ماشاءاللہ جو ڈریسنگ ہے, جو اپنے پہنی شیروانی اور یہ کرتا پاجامہ اور وہی مالائیں اور وہی کیب, جنا کیب, تو یہ بیٹا, اور زلفے بھی, تو یہ کہاں کس نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ خود انسپائر ہوئے تھے؟ آپ خود ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ جی یا کوئی پیچھے آپ کے والد صاحب ہیں یا کوئی؟ والد صاحب بھی ہیں میرے. والد صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ گیٹ اپ ہو رہی ہے, آپ کو خود پسند تھے امجد صابری؟ امجد صابری کی شہادت کے بعد جب میں مدرسے سے آیا گھر پہ, تو سب رو رہے تھے. میں بولا امی ایسا کیا ہو گیا؟ تو جب ٹی وی پہ آیا تو امجد صابری کی شہادت کا مجھے پتہ چلا, تو میں بھی ایسا افسوس میں بیٹھی, نہ میں ان سے ملا نہ کچھ ہوئے. لیکن پھر مجھے شوق ہوا, میں بھی نعتیں پڑھوں گا, قوالی پڑھوں گا. اس کے بعد میں نے اپنے ابو سے بولا کہ مجھے بھی امجد صاحب کے جیسا بننا ہے. میرے ابو نے مجھے حافظ بھی بنایا ہے. ارے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو میرے ابو نے میری بات مان لی اور ڈھونڈتے رہے کہ کوئی میرے بچے کو سکھا دے. تو امجد صاحب کی ٹیم بھی میرے ساتھ تھی. اب میں قوالیاں کرتا ہوں. دیکھیں ناظرین, دیکھیں شاہ صاحب کہ امجد صابری بھی دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ, کہ انہی کی محبتیں ہیں جو آج یہ بچہ امجد صابری بننا چاہتا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ان کے بچے جو متبر ہے, جو دیا جلا کے وہ گئے نا, جلا کے دیا جل رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. موئز نے حافظ قرآن بھی ہیں, یہ پہلے قوال ہوں گے میرے خیال سے جو حافظ قرآن بھی ہوں گے. سب سے بڑی بات ماشاءاللہ, اس سے بڑی تو بات. موئز بھائی سنائیے امجد بھائی کا کوئی کلام جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, ہمارے ناظرین کو بتائیے وہی انگ وہی اسٹائل. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا,
جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا. رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری مقبول خدا کرنا. جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاء اللہ، بہت سلامت رہیے، بہت خوبصورت. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید انوار رمضان K21 کی اسپیشل سحری ٹرانسمیشن میں ہم یہاں موجود ہیں اور ذکر چل رہا ہے. جیسے عشرہ مغفرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ شہید امجد صابری کے متعلق ہم باتیں ان کی یادیں شیئر کر رہے ہیں. اور آج ان کے دیرینہ دوست، ان کے ہم نوا، ہم پیالہ، ہم نوالا، ان کے مینیجر، ان کے کرتا دھرتا، ان کے رائٹ ہینڈ، میں کیا کچھ کہوں، میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے. یہی ان کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے، یعنی کہ سب کرتا تھا معاملات جو تھے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد صابری. زاہد بھائی السلام علیکم. آپ سنائیں کیسے خیریت ہے؟ بڑے اچھی یادیں ہیں آپ کے ساتھ. بالکل آپ فراموش کرنے والی باتیں اور مطلب کیا بیان نہیں کر سکتے، ایسی ایسی باتیں ہیں. تو آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ بات یہ تھی جب ان کی شہادت تھی ہوئی تو آپ کہاں تھے؟ میں عمرے پہ تھا وہاں. اچھا ماشاء اللہ. مکہ کے اندر تھا میں. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ثانیہ، میں نے یہاں کانٹیکٹ کیا کافی لوگوں نے، طلحہ سے بھی کیا، سرود بھائی سے بھی کیا.
تو مطلب وہ تلا وغیرہ تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اسے ہوش ہی میں نہیں تھے، میں تھا وہیں پہ. اور دوسری بات یہ کہ آخری ملاقات کب ہوئی تھی، کیونکہ آپ تو ان کے زندگی کے اہم حصہ تھے. جی 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 سارے پروگرام وغیرہ آپ ہی دیکھتے تھے؟ بالکل بالکل بالکل. کسی نے بھی اگر ان کو بلانا تھا آپ سے رابطہ کریں؟ ہاں جی، وہ مجھ سے مطلب دوسری کال پہ مجھے لے لیتے تھے، صاحب صاحب فلاں ڈیٹ دیکھیے گا، زاہد بھائی یہ فلاں ڈیٹ بتائیے گا. جی 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 کاپی ہوتی تھی. آپ تو بہت زیادہ کلوز ہوئے نا. بالکل بالکل بالکل. میں کہہ رہا ہوں رازدار، ہم پیالہ ہونے والا، مطلب بہت سارے بات. اچھا پھر آپ نے رابطہ کیا؟ میں نے رابطہ کیا، کوئی نمبر نہیں لگ رہا ہوگا کسی کا؟ مطلب گھر سے پھر رابطہ ہو گیا تھا میرے اپنے، میری اپنی فیملی سے ہو گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے. ہاں یہ ثانیہ ہو گیا ہے. مطلب میں تو عجیب سا ہو گیا تھا کیونکہ میں وہاں اکیلا ہی تھا. تو میری بیگم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں یا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس وقت مجھے وہ شعر یاد آیا، امجد بھائی پڑھتے تھے کہ میرا کوئی بھی نہیں جو گلے لگا کے روئے. اور میں نے مطلب اس رات کو، جس دن یہ ہوا اسی رات کو میں نے طواف کیا تھا ان کے نام کا. اور جس دن یہ ہوا ہے اس دن میں نے ان کے نام کا عمرہ کیا تھا. پھر کیا بات ہے، کیا بات. تو کتنے دن کے بعد آپ آئے تدفین؟ میں 27 تاریخ کو یہاں آ گیا تھا، 27ویں شب تھی کیونکہ میں 12 رمضان تک. تدفین ہو چکی تھی. جی جی تدفین ہو چکی تھی. میں نے یہاں رابطہ کیا تھا طلحہ سے، تو طلحہ نے کہا آپ نہ آئیں، آپ وہاں دعا کریں. اور اچھی جگہ ظاہر، اتنی بڑی جگہ آپ تھے تو میں نے ان کے نام کا عمرہ بھی کیا، وہاں طواف بھی کیا. اور بس روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے اے سبز گنبد والے، وہ بھی میں نے پڑھی امجد صابری کے حوالے سے. میں نے کہا اس کو قبول فرمائیے. تو یہ ہدیہ دوستوں کے دوست، بھائیوں کے بھائی، یاروں کے یار. عادل عزیز آدمی تھے. 5 سال مطلب کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھ سے وہ کم محبت کرتے تھے. بس زاہد بھائی یہ باتیں رہ گئی ہیں اور ہم ہر سال ان کو یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی محفل سجا لیتے ہیں. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ ایک ثنا خان ہیں، امیمہ. امیمہ آپ کلام پیش کریں گے؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا،
जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया अमजद भाई का पढ़ा हुआ कलाम। एक और हमारे साथ सना खान मौजूद हैं। अच्छा, बच्ची हैं एक और, ठीक है, लगे मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था, ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। नाज़रीन, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता है शाह साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला जो K21 न्यूज़ ने मुनक़िद किया है, आज भी 6 आवाज़ें हमारे साथ होंगी और ऑडिशन के जज जो हैं अदनान आबदी, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। और नाज़रीन, चलते हैं नात ख़वानों की जानिब। आज हमारे साथ हैं सना खान फ़ातिमा। फ़ातिमा, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगी आज, कौन सा कलाम पढ़ेंगी? मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। गमे जहाँ से निकाले, बहुत उदास हूँ मैं। गमे जहाँ से निकाले, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। और शाह साहब देखिए, बच्चों में अवेयरनेस अच्छी बात है। कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि मुकाबला है, देखते हैं कौन आगे बढ़ पाता है। अगली सना खान है हमारी निम्रा नासिर। निम्रा नासिर, आप क्या पढ़ेंगे? ज़रूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिहाज़े गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह तैबा को
بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. یہ تھی نمرہ. اگلی ثنا خوان ہے بشرا. بشرا کیا پیش کریں گے؟ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. جس طرح سے انہوں نے پڑھا اسی طرح سے پڑھے گا. غالباً آپ دونوں بہنیں ہی لگیں گی. اچھا بہنیں ہیں. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے. ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا. ماشاء اللہ بہت خوبصورت پڑھ رہی تھی. چلتے ہیں ناظرین اگلی ثنا خوان کی طرف چلتے ہیں. اگلی ثنا خوان کی طرف سیدہ انوشا فاطمہ. عشق محمد کا دستور جدا گانا جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا. طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ. واہ واہ واہ. طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ. اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں
का दस्तूरे जुदा गाना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत धीमे सुरों पे कायम रखते हुए नात पेश की। शारीन अगली सना खान हमारी हैं जी। यादें महबूबे खुदा दिल में बसाए रखना, यादें महबूबे खुदा दिल में बसाए रखना, लब पे सरकार की नातों की सदाए रखना। बनना चाहते हो अगर रब के वली तो सुन लो, बनना चाहते हो अगर रब के वली तो सुन लो, सीनों में इश्क मोहम्मद को समाए रखना। हाँ, सीनों में इश्क मोहम्मद को समाए रखना, लब पे सरकार की नातों की सदाए रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिंदा रहना है अगर रब, जिंदा रहना है अगर तुम को हमेशा के लिए, जिंदा रहना है अगर तुम को हमेशा के लिए, अपनी जानों को सदा उन पे लुटाए रखना। हाँ, सीनों में इश्क मोहम्मद को समाए रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदनान जी, हर कोई चाहता है कि बस वो आज ही पढ़ दे, लेकिन मुकाबला भी बाकी है। में एक साथ कमेंट्स लेंगे एक साथ। शारीन थी और अब अब्दुल्ला हमारे साथ है। अल्लाह का बंदा कम सिन सना खान अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाह अब्दुल्ला, एक शेर पढ़िएगा अब्दुल्ला। आप हैं तो छोटे लेकिन छोटा कलाम ही पढ़िएगा। छोटा पैकेज है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। अच्छा, वाह वाह वाह। मैं बेकरार था, मेरा हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। कहाँ ये अर्ज़े मदीना, कहाँ भाई क्या कहने अब्दुल्ला,
الحاج رفیق ضیاء کا کلام پیش کر رہے تھے. عبداللہ بات سنیں. اتنا پیارا آپ نے کلام پڑھا. اب ہمارے اپنے ججز کو مائک دیں گے. عبداللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا, میری پسندیدہ کلام, اور یہ کلام میری پہچان بھی ہے ناظرین, کیونکہ سب سے پہلے اسے پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا. اچھا, اور میں نے خود انڈیا سے مقابلہ ون کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پاکستان کی نمائندگی کی تھی میں نے. پاکستانی ہر جگہ جہاں بھی ہوتے ہیں ون, تو آپ نے بھی وہاں جا کے جھنڈا گاڑا ہے پاکستان. اللہ کا شکر. ٹھیک ہے ناظرین, چلتے ہیں بنا کسی تمہید کے. عدنان بھائی بہت خوبصورت آوازیں تھیں آج, اور ناظرین کو بتائیے کہ آج کون سی وہ 3 آوازیں ہوں گی جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گی فائنل کے لیے. سب سے پہلے تو بلا مقابلہ مجھے جو ایک نام اوبیسلی وہ سب آپ لوگ بھی جانتے ہیں, انوشا نے آج بہت 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 اچھا بہترین پڑھا. انہوں نے اپنے سروں کو قائم رکھا, تمہید بہت اچھی رکھی, آداب کے ساتھ انوش نے آج بہت اچھا پڑھا. انوشا کو میں پہلے نمبر پہ چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اگلے مرحلے میں آئے. اور میں عبداللہ کو ایڈوانٹیج دیتے ہوئے کہ وہ سب سے کم سن ثنا خوان تھے, نعت خوان تھے ہمارے آج کے, تو میں ان کو ایڈوانٹیج کے طور پہ اگلے مرحلے میں رکھوں گا. اور ساتھ میں نمرا ناصر کو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اگلے مراحل میں شامل ہوں. اور وائلڈ کارڈ میں کس سوچنا چاہیں گے؟ وائلڈ کارڈ تو مجھ سے زیادہ دیکھنے والوں پر ہے جو یوٹیوب پہ کمنٹس دیتے ہیں, یہ ان لوگوں پہ ہے وائلڈ کارڈ. ان 6 لوگوں میں سے وہ 4 آوازیں, ایک وائلڈ کارڈ, کیونکہ ڈیلی آپ نے کہا ہے. عدنان بھی بالکل لگ رہا ہے آپ کو آگے کا مقابلہ کافی سنگین ہونے والا ہے؟ کسی دن جو ہے وہ میں بہت زیادہ امید رکھ کے آتا ہوں, لیکن اتنی اچھی آوازیں نہیں آتی. آج سچ بتاؤں گا, میں نے آج کم امید رکھی تھی, مجھے 2 بہت اچھی آوازیں ملی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو پڑھنے والے نعت خوان پہ کہ وہ کتنا اچھا پیش کرتے ہیں. آج بہرحال بہت اچھا لگا. جو کہ آڈیشنز کے ہمارے مستقل جج ہیں, 20 رمضان کے بعد ناظرین مقابلہ ٹف ہو جائے گا. شاہ صاحب سحری کی تیاریاں جاری ہیں, اور ہم چلتے ہیں اپنے سحری کی تیاریوں کی جانب, کے دیکھتے ہیں کہ آج کہاں پر ہمارے میزبان سحری کی تیاری کر رہے ہیں. ناظرین آئیے چلتے ہیں سحری کی تیاری کی طرف. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. شامدید. شاہ صاحب آج ہم نے امجد صابری کے حوالے سے بات کی, پورے کر سکتے ہیں, اس سے ہیں کہ راتیں گزر جائیں, لیکن ظاہر اپنے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھی باتیں کی اور یادیں اس کی شیئر کی جائیں. بہت اچھا رہا شاہ صاحب, بہت اچھا رہا. یہ یادیں ہی رہ جاتی ہیں. اور ناظرین, انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان نہ دے, کسی کو دکھ نہ دے. اگر کسی کو بات ناگوار گزرتی ہے تو اسے معاف کر دے, کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. امجد صابری کا نہیں پتہ تھا, رات کو سما پہ میرے ساتھ تھے شاہ صاحب, جی, اور پتہ چلا کہ صبح. کسی کا بھی نہیں پتہ زندگی کا, کچھ پتہ نہیں ہے. دلوں کو صاف کیجیے, بس اللہ تعالیٰ سے اپنے خیر و عافیت مانگنی چاہیے. اور ویسے بھی اچھا مغفرت ہے اور نیکی کی باتیں ہیں. تو ایک نیکی جو سیگمنٹ ہمارا ہوا کرتا ہے اشرف میمن کے ساتھ. السلام علیکم اشرف بھائی. وعلیکم السلام. اشرف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, فرسٹ کلاس. اصل میں یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں, سوشل کا اور یہ والنٹری خدمت خلق کا. دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا, جتنا کریں کم ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ سیگمنٹ جو ہمارا ہے یہ بہت کبھی کبھی دکھی کر دیتا ہے. بہت جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جہاں کنجسٹڈ گلیوں میں سے وہ گھر کا ایک ماحول تھا, تو آپ ذرا تفصیل سے اب گئے کیسے اشرف بھائی یہاں پر؟ بس یہ آپ کی ٹیم کو بھی شاباش ہے, K21 کی ٹیم کو, کہ میرا ساتھ انہوں نے دیا. ہمیں 15 سے 20 منٹ تو گلیوں سے کراس کرتے وہ نالیاں جو پانی ابل رہی تھی گٹر کی لائن, وہ پانی ہم سارے اسٹاف کے ساتھ جب پہنچے ہیں وہاں پہ, تو یہ میرے ساتھ کیمرہ مین اور آپ کی جو کمپیئر ہیں وہ, اور دوسرا اسٹاف میں ثنا, تو یہ سارا اسٹاف میرے ساتھ. وہ بس یہ اڑتا سر کتنی دیر لگے گی, وہ میرے ساتھ ایک کھوجی تھا, ہمیں آگے لیے جا رہا تھا کہ اب شاید ختم ہو جائے. 10-15 منٹ ہمیں چلتے ہوئے ہو گئے, اس جگہ پہنچے. اچھا وہ جو ہے اپنے جگہ جو ہے وہ ان کی جو رہائش ہے, وہ ہم جب ادھر گلی میں گئے تو
सच्ची ट्रूली बता रहा हूँ कि वो एक आदमी का रास्ता है दरवाजे से इंटर होने का। अगर कोई दूसरा कोई आ रहा हो, यानी कोई अगर लेडीज़ आ रहे तो जेंट्स को पहले रुकना पड़ेगा कोने पे, वो निकलेगी तो फिर वो बंदा दूसरा जाएगा। हम अंदर गए हैं और जो हालात देखे हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि 6 बाई 7 का वो एक कमरा था, उसमें उसके 2 बच्चे, 2 बच्चे उसके सो रहे थे। स्पेशल बच्चे थे वो 2, और 2 बच्चों को उसने कहीं थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ था, जो आपके साथ आके बच्चा खड़ा भी हुआ। हाँ, खड़ा भी हुआ छोटा सा। तो अब बात ये है कि इसमें ट्रेजेडी क्या है, देखें हालात आदमी को क्या दिखा देते हैं। वो शख्स जो है 1 साल या 1.5 साल पहले वो मकान का मालिक था। अच्छा। वो आदमी जो है वो उसी मकान में किराए पे है। वो हालात ने इसको इतना ख़राब कर दिया। अपने ही मकान में किराएदार 6,000 रुपये किराया वो मुझे बता रहा है कि मैं इसका दे रहा हूँ, इसका मैं मालिक था, अब मैं किराएदार हो गया। वजूहात क्या हैं? बीमारियाँ बेचारों के साथ लगी हुई थी, उसमें सारा खर्च हो गया। फिर रोज़गार का जो सिलसिला है हमारे यहाँ, वो बेचारे लोग तंगदस्ती बढ़ती जा रही है। अपनी सफ़ेद पोशी को भरम को रखने के लिए आदमी को जतन करने पड़ रहे हैं। अब वो जिस एहसास और जिस कर्ब से वो बता रहा था, तो वो बात आदमी के लिए बड़ी कर्बनाक थी, कर्ब की बात थी और बहुत ही दुख वाला एहसास। आप यकीन करें, बाज़ जगह हम जाते हैं तो हमारे जुमले जो है ना वो बंद हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, हम उसमें बिल्कुल एक खो जाते हैं, उसमें कैफियत हो जाती है। और वो सच बताता हूँ नेचुरल होता है, किसी किस्म की कोई एक, सब सन्नाटे में होते हैं हमारे सारे दोस्त जो हैं। अब वो जो कैफियत थी उसकी, जब हमने उसको सुन रहे थे, उसकी बीवी को सुन रहे थे, वो मोहतरम साहब को सुना, तो वो जो हालात बैकग्राउंड में ये तो हमने बहुत मुख्तसर दिखाया, इससे पहले उनका रोना धोना, उनकी सारी कैफियत का, तो वो माहौल जो बड़ा आदमी को दिल खींच लेता है आदमी, और बिल्कुल अजीब सी कैफियत होती है, या अल्लाह क्या क़यामत है। आपका फेस भी दिक्कत, जी, दर्द दिल रखने वाले इंसान है, तो जाहिर है एक होता है कि फील होता है। तो अब ये इस तरह के हालात में लोग, अच्छा हम कितनी भी यकजोई कर लें, कितना भी लोगों के साथ दिलजोई कर लें, लेकिन मसला वहीं आता है कि ये एक आदमी 2 आदमी की कहानी नहीं है, वक्ती बस यही शाह साहब, ये अशरफ भाई की मेहनत है जो गए। और अशरफ भाई, हमारे पास वक्त थोड़ा सा क्योंकि कम है, और यकीनन आपके साथ तो गुफ्तगू का सिलसिला रोज़ाना जारी रहेगा। और जलील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या बात, देखा आपने अशरफ भाई की मेहनत को, किस तरह से इन्होंने मेहनत की, और आज अमजद साबरी भाई भी हमसे जुदा हुए थे, क्या कहेंगे आप हमारे नाज़रीन को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में पाकिस्तान का ही नहीं, ये समझें कि हमारे कव्वाल बिरादरी का एक बहुत बड़ा नाम चला गया। यानी अब कव्वालों में अगर हम तलाश करते हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आता ऐसा कि कोई अमजद की जगह ले लेगा। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें हाजी साहब के बाद अमजद साबरी एक दिया था, उसकी नेमो बदल, लेकिन वो बदनसीबी कह लें आप हमारी कि वो हमारा बहुत जल्दी साथ छोड़ गया। अमजद साबरी वाकई एक ऐसा शख्स था, कव्वाल बाद में, अच्छा इंसान पहले। एक दफ़ा की बात है कि हमारे इलाके में यानी FC एरिया की तरफ एक महफ़िल थी, तो वो शख्स कह रहा है कि यार मैं जब फ़ोन करता हूँ मुझे कहते हैं मैं 1 लाख रुपए लेंगे, जब फ़ोन करता हूँ 1 लाख। मैंने कहा तुम्हारी बात अमजद भाई से हुई? कहने लगे नहीं, अमजद भाई से नहीं हुई। तो कहने लगा यार हमारी पूरे मोहल्ले की तमन्ना है, दिली तमन्ना है कि अमजद भाई पढ़े। तो मैंने कहा अच्छा चले, हम उससे बात करते हैं। अमजद से बात हुई तो अमजद ने कहा कहाँ बैठे हुए हो आप? तो एक होटल हुआ करता था 10 नंबर पे, तो मैंने कहा यार हम यहाँ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। कहने लगे अच्छा मैं आ रहा हूँ। उसकी सादगी क्या थी कि वो चड्डे में थे, उसकी सादगी बता रहा हूँ कि वो चड्डे में थे, और वो चड्डे में ऐसे ही बाइक के ऊपर चले आ रहे हैं। इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, वो चले आए, कहले खैरियत भाई। मैंने कहा यार एक ऐसे से मसला है, और वो शख्स यार बड़ी उनकी तमन्ना है कि अमजद भाई को सुना जाए। तो बड़े दुख की बात है कि जिस साहब से बात हुई तो उन्होंने पैसों के लिए कहा, तो कहने लगे यार माजरत, उन्हें कह दें मेरे 3 प्रोग्राम है कल,
وہ ہوں یا نہ ہوں میں ان بچوں کے لیے پڑھوں گا. واہ 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 شاہ صاحب، یہ آپ کی محبت ان سے رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے منہ پہ کہا کہ میں پڑھوں گا. ناظرین، یہ شاہ صاحب اور اشرف بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ کل بھی ہوں گے. ہم پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کا کس طرح سے سحری گزر گئی اور ہم شہادت کے اس دن میں داخل ہو چکے ہیں. ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. چلتے ہیں عاشر کی جانب، اور عاشر آپ کلام پیش کریں. اسی پہ ہم اختتام کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، نعت کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، ہاں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے. ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد